नाजरीन 16 और 17 जून सन 1943 की दरमियानी शब पूरे चांद की रात थी। बरतानिया के इलाके टैंगमीर से दो छोटे त्यारों ने फ्रांस के लिए परवाज भरी। इन त्यारों ने इंतहाई तारीकी में टेक ऑफ किया और इनके पायलट इतनी उजलत में थे कि उन्होंने अपने घुटने पर रखे नक्शे पर नजर डालने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल भी ना किया। इन त्यारों में ना तो कोई बॉम्ब था और ना ही ये दुश्मन के इलाके की जासूसी के लिए निकले थे, बल्कि उनका काम जर्मनी के जेरे कब्जा इलाकों में वायरलेस ट्रांसमीटर जासूसों को पहुंचाना था। इन जासूसों में से एक नूर अनायत खान भी थी, जो मास्को में पैदा होने वाली इंडियन आजाद लड़की थी। इन त्यारों की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 212 मील फी घंटा थी। बरतानिया में अपने खुफिया ठिकाने टैंगमीर से उड़ान भरने के बाद ये त्यारे रात की तारीकी में 1.5 घंटा सफर करके फ्रांस के खेतों में उतरे। ये त्यारे अपने साथ इजाफी ईंधन के टैंक भी ले गए थे, जिसकी वजह से वो 1150 मील तवील सफर कर सकते थे। इन त्यारों के ऊपरी हिस्से और परों को इस तरह पेंट किया गया था कि रात के अंधेरे में इन त्यारों को देखना बहुत मुश्किल था। ये त्यारे इंग्लैंड के बेहतरीन पायलट्स उड़ाया करते थे। नूर अनायत खान की स्वाना उमरी को डैनम मेडलन, अ सूफी स्पाई इन नाजी ऑक्युपाइड पेरिस के मुसन्निफ आर्थर जे मैगेडा लिखते हैं कि उस रात त्यारे को उड़ाने वाले पायलट फ्रैंक की नजर जब खुश शक्ल, गंदमी रंगत और फ्रांसीसी जुबान बोलने वाली नूर अनायत पर पड़ी तो उन्होंने सोचा, एक ऐसी नौजवान खातून को फ्रांस क्यों भेजा जा रहा है जो नजरों में आए बगैर नहीं रह सकती। वो लिखते हैं कि जासूसों के बारे में आम ख्याल ये था कि वो जितने सादा शक्ल हों उतनी ही आसानी से लोगों में घुल मिल जाएंगे। बेहतरीन जासूस की खासियत ये थी कि वो लोगों की तवज्जो अपने जानब मबजूल नहीं करवाते, लेकिन नूर अनायत खान इसके बिल्कुल बरक्स थीं। उन पर नजर पड़ते ही कोई उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उनके साथ तरबियत हासिल करने वाले एक जासूस ने कहा था कि नूर को देखने के बाद उन्हें कोई भी भूल नहीं सकता था। नूर अनायत के वालिद एक सूफी मुबल्लिग थे, जबकि उनकी वालदा एक अमरीकी खातून थीं। नूर अनायत खान 1 जनवरी सन 1914 को सोवियत यूनियन के दारुल हुकूमत मास्को में पैदा हुई। उनके वालिद हिंदुस्तानी थे, जिनका नाम हजरत अनायत खान था। उनकी वालदा अमरीकी नजाद ओरा रेबिका बेकर थीं, जिन्होंने अपना नाम तब्दील करके अमीना शारदा बेगम रख लिया था। नूर का ताल्लुक मैसूर के बादशाह टीपू सुल्तान की औलाद से था। नूर अनायत खान की एक और सवाना उमरी स्पाई प्रिंसेस द लाइफ ऑफ नूर अनायत खान की मुसन्फा शराबनी बासु कहती हैं कि नूर एक दुबली पतली और खूबसूरत लड़की थी। उनका कद सिर्फ 5 फुट 3 इंच था। उन्हें मौसीकी का बहुत शौक था। उनके एक भाई का नाम वलायत खान था, जिन्हें वो भाईजान कहकर पुकारती थीं। अगरचा नूर की वालदा अमरीकी थी, लेकिन नूर की परवरिश हिंदुस्तानी माहौल में हुई थी। अनायत खान अपने भाइयों से हिंदी में बात करते थे, इसलिए उनके दोनों बच्चे हिंदी और उर्दू समझते थे। नूर के जासूसी के पेशे की जानब रागब होने की वजह उनके भाई वलायत खान थे, जो रॉयल एयरफोर्स में जॉब करते थे। इन्हीं दिनों खवातीन की मावन फजाइया का क्याम अमल में आया, ताकि वहां ऐसी खवातीन को मुलाजमतें दी जा सकें जिनके घर के मर्द मैदान जंग में जाकर अपने फराइज सरअंजाम देते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हजारों खवातीन को टेलीफोन और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर के तौर पर फजाइया में नौकरियां दी गईं। नूर को 19 नवंबर 1940 को एयरक्राफ्ट वेमन 2nd क्लास की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने की एक बड़ी वजह यह भी थी, वो रवानी से फ्रांसीसी जुबान बोल सकती थी। नौकरी ज्वाइन करते ही उन्हें 40 दीगर खवातीन के साथ वायरलेस ऑपरेटर की तरबियत के लिए हीरोगेट भेजा गया। बाद अज़ां उन्होंने एडम्बरा में वायरलेस टेलीग्राफ की तरबियत भी हासिल की। इस दौरान वो हिंदुस्तान में जारी आज़ादी की जदोजहद को बहुत करीब से देख रही थीं। बासु लिखती हैं कि नूर का ख्याल था कि हिंदुस्तान के सियासी रहनुमाओं को ऐसे वक्त में आज़ादी का इसरार नहीं करना चाहिए, जबकि बरतानिया की सारी तवज्जो लड़ाई पर मरकूज है। नूर का ख्याल था अगर हिंदुस्तान में बसने वाले लोग बरतानिया का साथ दें और उन्हें जंग में बहादुरी के बदले तमगे मिलें तो अंग्रेजों का एतमाद उन पर बढ़ जाएगा। उनके भाई अनायत खान को पुख्ता यकीन था कि अगर नूर दूसरी आलमी जंग की तबाहकारियों में बच जाती तो वो हिंदुस्तान की आज़ादी को अपना असल हदफ बना लेती। जासूसी का शोबा इख्तियार करने से कबल एक अफसर ने उनसे पूछा था कि क्या वो हिंदुस्तानी लीडरों की बरतानवी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की जंग में हिमायत करती हैं। इस सवाल के जवाब में नूर अनायत खान ने इस इम्कान को रद्द नहीं किया। फिर उनसे पूछा गया कि क्या उनकी ये सोच बरतानवी राज के हलफ के खिलाफ नहीं होगी। इसके जवाब में नूर ने सिलेक्शन बोर्ड के अफसर को बताया कि जब तक जर्मनी के साथ लड़ाई जारी रहेगी वो बरतानवी हुकूमत के साथ अपनी वफादारी बरकरार रखेंगी, लेकिन जंग के बाद वो अपनी सोच पर नजरसानी करेंगी और बरतानिया के खिलाफ आज़ादी की जदोजहद में अपने मुल्क का साथ दे सकती हैं। फ्रांस के लिए रवाना होने से कबल एक सीनियर अफसर ने नूर अनायत को एक फ्रांसीसी शनाख्ती कार्ड और एक छोटा पिस्तौल वेबली M 1907 दिया।
یہ پستول 4 انچ لمبا تھا اور باہر سے واٹر گن جیسا لگتا تھا۔ آرتھر میگیڈا لکھتے ہیں کہ افسر نے نور کی ہر جیب کی تلاشی لی۔ وہ ہر طرح کے لیبل، کاغذات، سگریٹ، سینما اور ٹرین کے ٹکٹ جیسی ہر وہ چیز ہٹا دینا چاہتی تھی جس سے یہ پتا چلے کہ وہ لندن سے آئی ہیں۔ جاسوسی کے مشن پر روانہ کرنے سے قبل ان کے بال فرانسیسی انداز میں کاٹے گئے اور درزی سے ان کے فرانسیسی طرز کے کپڑے سلوائے گئے۔ نور عنایت کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ وہ خود جہاز میں سوار بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک ایئر مین کو انہیں کمر سے اٹھا کر جہاز میں بٹھانا پڑا۔ نور کو فرانس میں جہاز سے اترتے ہی ایک سائیکل دے دی گئی۔ وہ 7 میل سائیکل چلاتے ہوئے اتش نامی گاؤں پہنچیں۔ وہاں سے وہ 200 میل دور پیرس جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئیں۔ فرانس میں نور کا نیا نام زامیری رینیا تھا۔ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے نور نے اس نام کو بے شمار دفعہ لکھا تاکہ جب ضرورت پڑے تو یہ ان کے پرانے نام کی طرح فطری طور پر ان کے قلم سے نکلے۔ برطانیہ کے جاسوسی حلقوں میں ان کو ایک نیا نام میڈلین بھی دیا گیا تھا۔ نور کے فرانس پہنچنے کے چند ہی دن میں نازیوں نے نور عنایت خان کے نیٹ ورک کے لگ بھگ تمام جاسوس ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا۔ اگلے چند ماہ کے دوران نور فرانس میں واحد برطانوی ایجنٹ رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر جرمن فوجیوں کے بارے میں خفیہ معلومات انگلستان بھجوائیں۔ وہ فرانسیسی ریزیڈنٹ موومنٹ کی سرگرمیوں کی مکمل خبریں بھی برطانیہ پہنچاتی رہیں۔ انہوں نے ان کے لیے برطانوی جاسوسوں کے قاصد کا کام بھی کیا۔ آرتھر لکھتے ہیں کہ خفیہ سیل سینما کے لیے کام کرتے ہوئے نور عنایت ہر اتوار کی صبح 5:09 پر لندن پیغامات بھیجتی تھی۔ بدھ کو پیغامات بھیجنے کا وقت 2:10 ہوتا، جبکہ لندن سے انہیں ہر روز صبح 6 بجے اور دوپہر 1 بجے پیغامات بھیجے جاتے۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ اسی وقت کھولتی تھیں۔ جب آنے والا ان کو کوڈ ورڈ میں پوچھتا کیا میں اورا کی بیٹی زامیری سے مل سکتا ہوں۔ نور جب فرانس پہنچی تو وہ اپنا ٹرانسمیٹر اپنے ساتھ نہیں لے جا سکیں۔ 21 جون کو بی بی سی نے اپنی نشریات میں کوڈ لینگویج میں کمشنر بیکم سٹاک بروکر کا پیغام دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا اس رات 2 ریڈیو سیٹ اور نور کا سوٹ کیس پیراشوٹ کے ذریعے کھیتوں میں گرایا جائے گا۔ نور اس جگہ پہنچ گئیں جہاں ان چیزوں کو پیراشوٹ کے ذریعے گرایا جانا تھا۔ ریڈیو سیٹ باحفاظت نیچے اتر گیا، لیکن نور کا سوٹ کیس درخت میں پھنس گیا اور ان کے کپڑے باہر نکل کر درخت کی شاخوں میں پھنس گئے۔ نور عنایت اور ان کے 2 ساتھی کسی بھی طرح درخت پر چڑھ گئے اور وہ کپڑے ٹہنیوں سے واپس اتار کر سوٹ کیس میں رکھے۔ ان کے ایک ساتھی کی غداری کی وجہ سے نور کو جرمن ایجنٹس نے پکڑ لیا۔ جس ایجنٹ نے ان کو پکڑا اس کا نام پیٹر کارتو تھا۔ جب انہوں نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو کارتو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ شرابنی باسو لکھتی ہیں کہ جیسے ہی کارتو نے نور کی کلائی پکڑی، انہوں نے اسے اتنی زور سے کاٹ کھایا کہ اس کا خون بہنے لگا۔ کارتو نے انہیں صوفے پر دھکیل کر ہتھکڑی لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ نور پر قابو نہ رکھ سکا۔ آخرکار کارتو نے اپنا پستول نکالا اور نور کو دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی پوزیشن سے ذرا بھی ہلی تو وہ ان پر گولی چلا دے گا۔ ایک ہاتھ میں پستول پکڑے اس نے دوسرے ہاتھ سے فون نمبر ڈائل کیا اور کہا کہ مدد کے لیے مزید لوگوں کو بھیجا جائے۔ بعد میں ارنسٹ واگٹ نے اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جب میں وہاں پہنچا تو پیٹر کمرے کے سب سے دور کونے میں میڈلین کو کور کیے ہوئے کھڑا تھا اور میڈلین صوفے پر شیرنی کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے غصہ جھلک رہا تھا اور وہ بار بار پیٹر کو سیلز باغ یعنی گندا جرمن کہہ کر پکار رہی تھی۔ کارتو کی کلائی سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ پکڑے جانے کے بعد نور کو گسٹاپو جرمنی خفیہ ایجنسی کے دفتر لے جایا گیا۔ انہوں نے شروع سے ہی جرمن انٹیلیجنس افسران پر واضح کر دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ایک لفظ نہیں بولیں گی۔ جب انہیں جیل بھیجا گیا تو انہوں نے عجیب و غریب درخواست کی کہ وہ نہانا چاہتی ہیں۔ جرمن ان سے بہت سے راز اگلوانا چاہتے تھے، اس لیے وہ فوراً راضی ہو گئے، لیکن گارڈز نے باتھ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رکھا تاکہ وہ ان پر نظر رکھ سکیں۔ شرابنی باسو لکھتی ہیں کہ نور نے وہاں بہت شور مچایا اور کہا کہ وہ مکمل غسل کرنا چاہتی ہیں اور یہ نہیں چاہتی کہ گارڈز انہیں برہنہ دیکھیں۔ جرمن دروازہ بند کرنے کے لیے راضی ہو گئے، مگر دروازہ بند ہوتے ہی نور باتھ روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اس کے ساتھ والی بالکنی کی کھڑکی کے نیچے آ گئیں۔ وہ کسی بلی کی مانند چل رہی تھیں۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش میں کوئی وقت نہیں لیا۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ جرمن افسر کارتو قریب ہی ایک باتھ روم میں تھا۔ وہاں اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ نور باہر گٹر کے پاس کھڑی تھیں۔ وہ اسی کھڑکی کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس نے نور کو وہاں تک آنے دیا اور پھر آہستہ سے ان سے کہا، میڈلین بے وقوفی مت کرو، تم خود کو مار ڈالو گی، اپنی ماں کے بارے میں سوچو، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ جرمن افسر نے اس کا کندھا پکڑا اور گھسیٹ کر نیچے لے گیا۔ پھر نور عنایت کو اس کے سیل میں واپس پہنچا دیا گیا۔ اپنے کمرے میں واپس جا کر نور اس طرح پکڑے جانے پر رو پڑی۔
اس نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا کہ پکڑے جانے کے بجائے اس نے خودکشی کیوں نہیں کی۔ کچھ دیر بعد جب ایک گارڈ اس کے لیے کھانا لے کر آیا تو اس نے کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ نور ایک مشکل قیدی تھی۔ وہ جیل میں اکثر بھورے رنگ کا جمپر پہنتی تھی۔ اسے ان کپڑوں میں ہی گسٹاپو کے اہلکاروں نے گرفتار کیا تھا۔ چند روز بعد اس نے جیل سے فرار ہونے کی ایک اور کوشش کی، لیکن یہ اس کی ایک بدقسمتی تھی کہ اسی وقت برطانوی طیاروں نے اس علاقے پر فضائی حملہ کر دیا۔ حملے کا زور ختم ہونے کے بعد اہلکاروں نے جب ان کے کمرے کی تلاشی لی تو نور وہاں نہیں ملی۔ اس کے بعد جرمن فوجیوں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ نور کو پکڑ لیا گیا اور جرمن سپاہیوں نے اسے مارا پیٹا اور دوبارہ سیل نمبر 84 میں لے آئے۔ 26 فروری 1943 کو نور کو فرانس سے جرمنی جلا وطن کر دیا گیا۔ برلن کی براہ راست ہدایات کے بعد نور کو خطرناک ترین قیدیوں میں شامل کیا گیا۔ جرمنی کی فورزیم جیل میں نور کے ہاتھ پاؤں بیڑیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک تیسری زنجیر سے ان کے پاؤں کو جوڑ دیا گیا تھا۔ وہ نہ سیدھی ہو سکتی تھی اور نہ ہی بیٹھ سکتی تھی۔ ان لوگوں نے اسے تقریباً بھوکا رکھا۔ اسے کھانے کے لیے صرف آلو کے چھلکے اور گوبھی کا سوپ دیا گیا۔ گسٹاپو نے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ وہ اس سے سوال پر سوال پوچھتے رہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے نام بتائے، لیکن نور نے ایک لفظ نہیں کہا۔ انہیں قید تنہائی میں بھی رکھا گیا۔ وہ نہ کھا سکتی تھی اور نہ ہی خود کو صاف رکھ سکتی تھی۔ یہ کام ایک اور خاتون کیا کرتی تھی جسے نور سے ایک بھی لفظ نہ بولنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ جیل کی کوٹھڑی میں پڑی نور کو دن اور وقت کا کوئی اندازہ نہیں رہا۔ وہ پیش کیے جانے والے ناشتے اور دن رات کے کھانے سے وقت کا اندازہ لگاتی تھی۔ اس کی کوٹھڑی کا دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ بھوک سے بہت کمزور ہونے کے باوجود نور کے حوصلے نہیں ٹوٹے تھے۔ زنجیروں میں جکڑے جانے کے باوجود وہ اپنی کوٹھڑی میں آہستہ آہستہ چلتی تھی تاکہ دماغ متحرک رہے۔ 12 ستمبر کو نور کو ڈکاؤ حراستی کیمپ لے جایا گیا۔ اس کے مرکزی دروازے پر لکھا تھا، کیمپ آپ کو آزاد کر دے گا۔ یہ ستم ظریفی تھی کیونکہ اس کیمپ سے بہت کم لوگ ہی زندہ نکل پاتے تھے۔ یہاں سن 1933 سے 1945 تک 30,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس رات نور پر بہت تشدد کیا گیا۔ شرابنی باسو کہتی ہیں، جرمن سپاہی ان کے سیل میں گھس آئے اور انہیں مارا پیٹا۔ پھر انہوں نے نور کے سارے کپڑے اتار دیے۔ رات بھر انہوں نے ان کے جسم کے نازک حصوں کو اپنے موٹے جوتوں سے روندا۔ پھر ایک سپاہی نے انہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہا اور پستول پوائنٹ بلینک رینج سے ان کے سر کے پچھلے حصے پر گولی چلا دی۔ نور عنایت خان کے مرنے سے پہلے آخری الفاظ لبریتے تھے، جس کا مطلب آزادی تھا۔ اس وقت نور عنایت خان کی عمر صرف 30 سال تھی۔ اس کے بعد ان کی لاش کو کھینچ کر بھٹی میں پھینک دیا گیا۔ چند منٹ بعد اینی شاہدین نے بھٹی کی چمنیوں سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ انگلینڈ میں اس رات ان کی والدہ اور بھائی کو ایک ہی خواب آیا، جس میں انہوں نے دیکھا نور یونیفارم پہنے کھڑی تھی اور ان کے چاروں طرف نیلی روشنی تھی اور وہ انہیں بتا رہی تھی کہ وہ اب آزاد ہیں۔ نور کو سن 1949 میں برطانیہ میں سب سے بڑا اعزاز جارج کراس دیا گیا۔ فرانس نے انہیں اپنے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا۔ فرانسیسی حکومت نے پیرس میں ان کے گھر فضل منزل کے باہر تختی لگوائی۔ ہر سال باسٹل ڈے پر ایک فرانسیسی فوجی بینڈ ان کے لیے اعزاز میں دھن بھی بجاتا ہے۔ 8 نومبر 2012 کو لندن کے گارڈن سکوئر میں برطانیہ کی شہزادی این نے ان کے کانسی کے مجسمے کی نقاب کشائی بھی کی۔ سن 2014 میں برطانیہ کی رائل میل نے نور عنایت خان کے اعزاز میں ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے واٹس انفو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔